نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جالیوں کو چننا بے ادبی ہے۔ روضہ اقدس یا مسجد نبوی کی دیواروں یا جالیوں کو چننا یا ہاتھ لگانا کوئی فضیلت کی بات نہیں، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم علیہ السلام کی قبر اطہر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ وہ دور نبوت میں ایسی کوئی بات ہم نہیں جانتے تھے۔ ایک یادگار واقعہ علامہ عینی نے ذکر کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اولاً سلام پیش کیا، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے اور اپنے رب کے دربار میں آپ کی سفارشی بنانے کے مقصد سے حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس نے درج ذیل اشعار پڑھے۔ اے ان لوگوں میں سب سے افضل جن کے اجساد شریف آسودہ خاک ہے، جن کی برکت سے دشت و جبل پاکیزگی سے مشرف ہو گئے ہیں، اس روضہ اقدس پر میری جان قربان ہے جس میں جناب تشریف فرما ہے۔ یہی عفت و معابی ہے اور یہی جود و کرم کا خزانہ ہے۔ عینی کہتے ہیں کہ عرض کر کے وہ دیہاتی تو چلا گیا، پھر مجھے نیند آ گئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ فرما رہے ہیں کہ عینی جاؤ اس دیہاتی کو یہ خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ مسجد نبوی میں نماز با جماعت اور تلاوت کا اہتمام۔ مدینہ منورہ کے قیام کے زمانہ میں مسجد نبوی میں جب با جماعت نماز کا اہتمام رکھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلہ میں 1000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی تعمیر کردہ مسجدوں میں سے ایک آخری مسجد ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں مسلسل 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت۔ جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں مسلسل اس طرح پڑھی کہ ان میں سے کوئی نماز نہیں چھوٹی، تو اس کو 3 باتوں سے برات کا پروانہ عطا ہوتا ہے، جہنم سے، عذاب سے، نفاق سے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہر نماز مسجد نبوی میں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ کم از کم ایک قرآن کریم مسجد نبوی میں تلاوت کر کے ختم کر لیا جائے، اور زیادہ جتنا بھی ہو جائے وہ خیر ہی خیر ہے۔ ریاض الجنہ۔ مسجد نبوی کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جو روضہ اقدس اور منبر نبوی کے درمیان ہے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ستونوں پر سفید پتھر لگے ہوئے ہیں اور ہرے پھولوں کا سفید کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے منبر کے ستون جنت میں قائم ہے۔ جنت کی کیاری کا کیا مطلب ہے؟ مسجد نبوی میں منبر اور حجرہ مبارک کے درمیان حصہ کو جنت کی کیاری کنبے کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا بین جنت میں چلا جائے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اس حصہ میں بات کرنے والوں کو آخرت میں جنت کے باغات نصیب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ریاض الجنہ کے 7 ستون۔ ریاض الجنہ میں 7 اہم ستون ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے قرب جا کر کچھ نہ کچھ عبادت کر لی جائے۔ ان ستونوں کے اوپر علامتیں بنی ہوئی ہیں، وہ ستون یہ ہے۔ یہ ستون محراب کے قریب ہے، یہاں وہ کھجور کا تناور درخت ہے جس پر ایک ٹیک لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب منبر بن گیا تو یہ ستون مارے فراق کے رونے لگا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دلاسا دینے پر خاموش رہا۔ یہی وہ ستون ہے جہاں صحابی رسول حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کو باندھ لیا تھا۔
پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہیں کھولا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ یہ حجرہ عائشہ صدیقہ سے بالکل ملا ہوا ہے۔ یہاں ہجرت کی ابتدا کے سالوں میں پہرے داری کا نظم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے وعدہ کے بعد ختم کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عموماً نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ استوانہ سریر، اس جگہ پیغمبر علیہ السلام بحالت اعتکاف پر قیام فرماتے تھے۔ استوانہ عائشہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں اس جگہ کے مقام مقبول ہونے کی نشاندہی فرمائی تھی۔ یہاں دعائیں اور توبہ قبول ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اس ستون کا نام استوانہ عائشہ رکھا گیا ہے۔ زیارت جنت البقیع مدینہ منورہ کا مشہور معروف قبرستان ہے، جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کے بعد اب مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا ہے۔ مسجد کی مشرقی جانب بیرونی صحن جہاں ختم ہوتا ہے اس سے جنت البقیع شروع ہوتا ہے۔ عموماً اشراق کے وقت اور عصر کے بعد اس کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے حسب موقع خصوصاً جمعہ کے دن یہاں حاضر ہو کر زیارت کرنی چاہیے اور اہل قبور کو سلام پیش کر کے ان کے لیے ایصال و ثواب کرنا چاہیے۔ مسجد قباء فضیلت کے اعتبار سے اسلام کے چوتھے نمبر کی مسجد قباء ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد اولاً تعمیر کرائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد قباء کا فاصلہ مسجد نبوی سے پورے 3 میل 4.5 کلومیٹر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ہفتہ کے دن مسجد قباء تشریف لا کر نفل نماز پڑھتے تھے۔ یہ تشریف آوری کبھی پیدل ہوتی اور کبھی سواری پر ہوتی تھی۔ نیز پیر کے دن بھی آپ کا تشریف لانا ثابت ہے، اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا پیر اور جمعرات کو قباء تشریف لے جاتے تھے، اس لیے زائرین کو مسجد قباء میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد قبلتین، یہ وہ مسجد ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف پڑھی اور دوران نماز ہی مسجد حرام مکہ معظمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں سمیت بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا، تو گویا ایک طرف 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی، ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی، اس لیے اس کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا ہے۔ اب یہ مسجد بہت عالیشان بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر نماز اور عبادت کرنا بھی موجب سعادت ہے۔ زیارت شہدائے احد مدینہ منورہ کے شمالی میں وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کو ہم سے محبت ہے اور ہم اس سے محبت اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ نیز اس کے دامن میں اسلام کا عظیم معرکہ غزوہ احد پیش آیا، جس میں 70 جلیل القدر صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جس کی قبریں اسی میدان میں بنائی گئی ہیں۔ ان شہداء میں سب سے عظیم المرتبہ شخصیت ام رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو خود پیغمبر علیہ السلام نے سید الشہداء شہیدوں کے سردار کا لقب دیا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا معمول تھا آپ سال میں کم از کم 1 مرتبہ شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی، اور اس دوران آپ پر رقت طاری ہو رہتی تھی، اس لیے زائرین مدینہ کو شہداء احد کی قبر پر حاضری کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دربار نبوت سے واپسی، جب سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے واپسی کا ارادہ ہو تو انتہائی حسرت و افسوس اور پیغمبر علیہ السلام سے جدائی پر سخت غمگین اور مسجد نبی میں حاضر ہو کر بنیت واپسی 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر
پھر مواجب شریف میں حاضر ہو کر الوداعی صلاۃ والسلام عرض کرے اور پھر رقت و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور دربار نبوت پر الوداعی حضرت آمیز نظر ڈالتے ہوئے اور جدائی پر افسوس کرتے ہوئے واپس ہو زبان حال سے یہ کہے: مدینہ سے باچشم تر جا رہا ہوں، نہیں چاہتا دل مگر جا رہا ہوں، زمانہ یہ کہتا ہے گھر جا رہا ہوں، حقیقت میں جنت بدر جا رہا ہوں۔ اور واپسی کے بعد بالخصوص یہ دعا کرے: اے اللہ تعالیٰ، یہاں حاضری کے وقت جو کوتاہیاں ہوئی ہو انہیں معاف فرما دے اور اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنائے بلکہ آئندہ بھی مقبول اور باادب حاضری کو کی سعادت بخشے۔ واللہ اعلم بالصواب۔